بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے کہ افطار سے محض چند منٹ پہلے پوری کائنات کا نقشہ کس طرح بدلنے لگتا ہے؟ فضاؤں میں ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جیسے وقت کی نبض تھم گئی ہو، جیسے زمین نے اپنی سانسیں روک لی ہو، اور جیسے رب ذوالجلال کے حکم سے آسمان کے دروازے فرش زمین پر جھک گئے ہوں تاکہ اپنے بندوں کی سسکیاں اور فریادیں سن سکیں۔ یہ وہ نہایت ہی نورانی اور قدسی وقت ہوتا ہے جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے اور ایک تپتی دوپہر گزارنے والے روزہ دار کی بے قرار نظریں آسمان اور اذان کے انتظار میں لگی ہوتی ہے۔ اس لمحے دل کے اندر اپنے خالق کا شکر اور آنے والی دعاؤں کی قبولیت کی امید ایک سمندر کی طرح موجیں مار رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ گھڑیاں محض افطار کا دسترخوان سجانے یا نت نئے پکوانوں کی خوشبو لینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب آپ اپنے رب سے اپنی تقدیر کے بند فیصلے لکھوا سکتے ہیں اور اپنی مرادیں پا سکتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو وہ انمول اور چھپا ہوا راز بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقین جانیے آپ کے رمضان کی ہر شام ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی کے دن اور رات بدل جائیں گے۔ اور وہ عظیم الشان راز ہے افطاری سے ٹھیک پہلے درود پاک پڑھنے کا وہ حیرت انگیز عمل جس سے عرش الہی بھی ہل اٹھتا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم سارا دن اپنے مالک کی خاطر بھوک اور پیاس کی شدت سہتے ہیں، اپنی جائز خواہشات کو صرف اس کی رضا کے خاطر قربانی کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنے اللہ کے لیے خود کو روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ کائنات کے فرشتے بھی اس بندے کے صبر پر رشک کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی خاص دعا ہوتی ہے جو رب کبھی رد نہیں کرتا۔ اب ذرا اپنے ذہن میں وہ منظر لائیے کہ آپ کا دل نرم ہے، آنکھوں میں اللہ کی خشیت سے ہلکی سی نمی ہے، آپ نے پورا دن رب کی بندگی میں تھک کر گزارا ہے، اور اب وہ لمحہ آ چکا ہے جو آپ کی قسمت کی سیاہی کو نور میں بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قیمتی لمحوں کو سب سے زیادہ وزنی اور قیمتی کیسے بنایا جائے؟ تو میرے عزیزو، اس کا واحد اور ایک لوتا جواب درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ اس نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجتے ہیں تو آپ صرف چند الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی التجا کو عرش بری تک پہنچانے کے لیے کائنات کا سب سے معتبر اور پروقار وسیلہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے اول و آخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ ذرا سوچیں کہ اگر افطار کا وقت اپنی ذات میں قبولیت کی گھڑی ہے اور اس کے ساتھ درود پاک کا طاقتور وسیلہ بھی شامل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس جاہ و جلال کے ساتھ نازل ہوگی۔ افطار سے پہلے درود پاک کی تسبیح پڑھنا دراصل اپنے مردہ دل کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زندہ کرنا ہے۔ جب زبان صدق سے نکلتا ہے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو انسان کے اندرونی عالم میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو اجالے میں اور ہر پریشانی کو ابدی سکون میں ڈھال دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں جب نقاہت سے نفس کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو درود پاک کا سہارا بندے کو اللہ کے عرش کے سائے کے اتنا قریب لے جاتا ہے جہاں سے مانگی گئی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی۔ ذرا پھر سے اس منظر کا تصور کرے کہ افطار میں صرف 10 منٹ باقی ہے، دسترخوان پر نعمتیں سجی ہیں، لیکن آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ آپ نے موبائل اور دنیا کے تمام جھمیلوں کو ایک طرف کر دیا ہے اور آنکھیں موند کر نہایت عاجزی سے درود پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہر ایک درود کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کے سینے سے غموں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور آپ کی روح کو وہ تسکین مل رہی ہے جو ہفت اقلیم کی بادشاہت میں بھی میسر نہیں۔ جس دل کی دھڑکنوں میں درود پاک بس جائے وہ دل کبھی خیر و برکت سے خالی نہیں رہتا۔ افطار سے قبل درود پڑھنے کا ایک بڑا کرشمہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے پورے روزے کو ایک ایسی نورانیت عطا کرتا ہے جو عام اعمال میں نہیں ملتی، کیونکہ روزہ محض پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی صفائی اور نفس کی تربیت ہے۔ اور جب آپ اس بندگی کے سفر کا اختتام درود پڑھ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنا سارا دن کا روزہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مخفی راز ہے جو صرف وہی جانتے ہیں جنہیں رب کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور جو اس لذت کو پا لیتے ہیں وہ پھر کبھی افطار کی ان ساعتوں کو باتوں یا غفلت میں برباد نہیں کرتے۔ ہم سارا دن دنیا کے دھندوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن افطار کا یہ وقت ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اصل منزل تو اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مختصر اور حسین راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ درود پڑھنا دراصل بندے کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے گناہ گار امتی ہی سہی، لیکن ہم آپ سے عشق کرتے ہیں اور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کا یہ تجربہ رہا ہے کہ درود پاک سے بند راستے کھلتے ہیں اور رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں جہاں تک انسانوں کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اور جب یہی عمل افطار جیسی مبارک گھڑی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بس اپنی قیمتی وقت سے چند لمحے نکالیں اور اپنے گھر کی فضا کو درود کی خوشبو سے مہکا دیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور آپ کی پکار میں وہ اثر آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یعنی مدد فوراً دوڑی چلی آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدقہ ہے جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ ابھی تو آپ نے اس راز کے صرف ظاہری پہلو دیکھے ہیں، اس روحانی سمندر کی تہیں تو بہت گہری ہیں۔ یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا اور ہم مشاہدہ کریں گے کہ کیسے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہماری قبر اور حشر کی منزلوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب ایک مومن پورے خلوص سے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو اس کی صدا عرش الہی کے پائے چومتی ہے اور فرشتے اس کے لیے
دعائے مغفرت شروع کر دیتے ہیں۔ احادیث گواہ ہیں کہ درود کی کثرت کرنے والے کے دنیاوی تفکرات اللہ تبارک و تعالی خود سنبھال لیتا ہے۔ افطار کے وقت جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ نعمتوں کو دیکھنے میں مگن رہے، وہاں درود کا ذکر شیطان کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی خاص قید یا بڑی تسبیح ضروری نہیں، بس آپ کا دل تڑپ رہا ہو اور زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، چاہے آپ 100 بار پڑھیں یا اس سے زیادہ، اصل وزن آپ کی محبت کا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آپ اپنی روح کو غسل دے کر تازہ دم کر سکتے ہیں۔ افطار کے قریب جب آپ درود کے سائے میں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ دعا فوری شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ یہی وہ حقیقی راز ہے جو آپ کی بنجر زندگی کو ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ بس اسے اپنانے کی دیر ہے۔ آج سے یہ عزم کریں کہ رمضان کی کوئی بھی افطار درود پاک کے بغیر ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں معجزات کا ظہور دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ لبریز رکھے، آمین بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس نورانی اور قیمتی راز کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھ کر بخل سے کام نہ لے، بلکہ اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ اگر آپ بھی اس عظیم عمل کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کم از کم ایک بار درود پاک یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک کمنٹ کسی کی ترغیب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ خیر کی کوئی بھی خبر آپ سے مس نہ ہو پائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔